وہ بخاری سے ایک دفعہ نا کچھ قادیانی آئے, وہ کہتا ہے نہیں بخاری میں غلام احمد قادیانی کی پریڈکشن ہے. میں کہا جی کتنے ہے؟ کہتے نہیں بخاری میں ہے. اب وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جی سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. تو میں نے کہا اس میں غلام احمد قادیانی, وہ کہتے ہیں نہیں غلام احمد قادیانی بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے, تو یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے. اچھا ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ امام حنیفہ پہ فٹ کرتے ہیں اسے, اور جو حنفی قادیانی بھائی ہیں, یہ میں حنفیوں کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا, ان کے ماننے والے بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. اور میرے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں, وہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے, وہ قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتے ہیں وہ ایسے ایسے کرتا ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی قادیانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا ابھی چلتے ہیں, اگر قادیانی آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو قادیانی آپ کے بھائی, اور اگر ہمارے طریقے پہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے بھائی. کہتا نہیں چھوڑیں. تو یہ دیکھ لیں قادیانی سر بغیر رفع الیدین کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جو رفع الیدین شروع کر دے بخاری مسلم میں دیے ہوئے طریقے پہ نماز, وہ نہیں قادیانی ہو سکتا کیونکہ نماز کا ہی ڈفرنس ہے. تو وہ حنفی قادیانی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی وہ ذکر ہے موجود ہے. میں نے کہا جی میں تمہیں اب حدیث پڑھاتا ہوں. حدیث پوری پڑھی. میں نے کہا دیکھو اس میں کہاں ذکر ہے, اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا سلمان فارسی کو کہ وہ پہلے آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا, اتنی دور سے فارس سے ایران سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ فارس کے لوگ تو اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی وہ سلمان فارسی کی تعریف حضور کر رہے تھے اور فارس کے رہنے والے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے. اس سے غلام احمد قادیانی کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگرچہ ان کے باوجداد بعد میں فارس میں شفٹ ہوئے تھے لیکن پیچھے سے افغانستان کے تھے, اور جو پیورلی ایران کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں. امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری, جن کی کنیت ہے ابو الحسین. یہ قشیریہ قبیلہ ہے اور ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے قشیری نیشا پوری. نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے, جا کے لکھ لیجئے گا, گوگل میں لکھے نیشا پور کہاں پہ ہے, ایران کا. تو یہ امام مسلم پہ فٹ ہوتی ہے اگر سلمان فارسی کے بعد کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ وہ دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہو. تو دیکھیں امام مسلم کہاں سے اٹھے ہیں, اسلام وہاں سے, اور پھر کتاب لکھی. آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی پوری دنیا میں. اور میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا, تو جب وہ اذان کے وقفے اور اذان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا, رواہ البخاری رواہ المسلم, رواہ البخاری رواہ المسلم, سر نہ بخاری عربی اور نہ مسلم عربی. امام بخاری رشیا کے رہنے والے, بخارا سٹی آج بھی ہے. امام مسلم ایران کے رہنے والے, نیشا پور سٹی آج بھی ہے. امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے, ترمذ آج بھی اسٹیشن ہے. امام ابو داؤد بھی افغانستان کے رہنے والے. امام حاکم وہ بھی نیشا پوری ہیں, وہ بھی ایران کے رہنے والے, جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. سر پھر دیکھ لینا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو لوگ یہاں پہ موجود ہو, مینا کے اندر بھی خطبہ دیا, اس کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ عرفات میں, میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. تو محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہتے تھے صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا, اللہ نے خدمت ہم اجمیوں سے لی ہے دین کے معاملے میں. یہ وہ چیزیں تھیں. کوئی اس میں امام حنیفہ کو ڈال رہا ہے, کوئی غلام احمد قادیانی. نبوت کہاں سے ثابت ہوئی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی تراویح کتنی ہوتی ہے, 20. کیوں تراویح, وی آ گیا وچ پنجابی والا, اے بس تراویح والے دلائل ہوندے نے انہاں دے. علمی دلائل ان کے ہوں گے جو جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.